رومی، جس کو مثنوی مولوی معنوی بھی کہتے ہیں، مثنوی مولانا روم بھی کہتے ہیں، بہت بڑے امام، بہت بڑے شیخ، بڑے عالم، فاضل، کامل، عارف باللہ، جن کو عارف رومی کہا جاتا ہے. ان کی کتاب تصوف میں ہے اور قرآن اور حدیث کے پیغامات پر اور احکامات پر مشتمل ہے. فارسی زبان کے اشعار ہیں، اس کو ہم بطور درس کے کچھ دیر کے لیے اس وقت پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. کوئی نہ کوئی حکایت ہوتی ہے جو مولانا روم ہمیں سمجھانے کے لیے تمثیل کے طور پر بیان کرتے ہیں اور پھر اس سے کوئی نتیجہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اس سے آپ کیا سیکھ رہے ہو. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے قرآن پاک میں تمثیلات ہیں، مثالیں، مختلف مثالیں اللہ نے بتائی ہیں، وہ بھی سمجھانے کے لیے. جانوروں کی مثالیں بھی ہیں، مکڑی کی مثال، مچھر کی مثال، یا گائے کی مثال، یا کوئی اور. تو یہ سب سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. چنانچہ بزرگان دین، صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہانی کے طور پر، حکایت کے طور پر کوئی بات بیان کرتے ہیں. بعض اوقات تو وہ بالکل سچ ہوتی ہے یا قرآن سے ماخوذ ہوتی ہے یا حدیث سے ماخوذ ہوتی ہے، ہمیں ذکر ملتا ہے ان کا. تو آج مثنوی شریف کے دفتر اول حصہ اول میں ایک حکایت ہے جس کا عنوان حضرت مولانا نے رکھا ہے کش ماندن دہان آن شخص کے نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را بتسخر برت. یعنی اس شخص کا منہ ٹیڑھا ہو جانا جس نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک تمسخر کے ساتھ لیا تھا. تمسخر کہتے ہیں مسخرپن، مذاق کرنا. دوسرے لفظوں میں اس کو کہنا توہین، کیونکہ پیغمبر کے ساتھ مذاق کون کرے گا؟ پیغمبر کوئی عام بندہ تو ہے نہیں کہ ہم کہیں مذاق کر رہے تھے. ہم مذاق تو عوام کے ساتھ بھی آپس میں اڑانا، مذاق اڑانا یہ تو منع ہے. مذاق کرنا یہ جائز ہوتا ہے جب کوئی برا نہ مانے، تو آپ ایسا مذاق کر سکتے ہو جو خلاف شرع نہ ہو، وہ مذاق ہو جاتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا. تو مذاق اڑانا یہ ہوتا ہے کہ کسی کی توہین اور گستاخی کے اعتبار سے کچھ کہنا یا کوئی عمل کرنا، وہ ممنوع ہے قرآن کی روح سے، قرآنی حکم کی روح سے، کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے سورۃ الحجرات میں. اب یہ جو حکایت ہے اس میں حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم مغفر بنی آدم رحمۃ العالمین شافع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک مذاق اڑانے کے انداز میں لیا، معاذ اللہ. تو چونکہ زبان سے نام لیا جاتا ہے نا، تو فرمایا اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، منہ ٹیڑھا رہ گیا. اب یہ بالکل تعجب کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی مثالیں حدیث میں اور بھی ملتی ہیں ہمیں.
جس کو ہم کہتے ہیں توہین رسالت. تو توہین رسالت کی ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں کسی نے معاذ اللہ توہین رسالت کی تو اس کا بیڑا غرق ہوا. کبھی فوراً نہ ہو تو ممکن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کبھی بھی بیڑا غرق نہیں ہوگا، اور یہاں نہیں ہوگا تو آخرت میں ہوگا. لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دکھائے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو کوئی مسخرہ پن کے ساتھ لے، مذاق اڑائے تو پھر تو غلط. اب جیسے ایک حدیث پاک ہے کہ ام المومنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کفار، آپ کا نام تو ہے محمد، جس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، یعنی وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہے، اللہ نے جس کی تعریف کی. تو یہ جو مشرکین ہیں بے غیرت اور بدبخت، یہ محمد کے بجائے آپ کو مذمم کہتے ہیں. مذمم کا معنی یہ ہوتا ہے جس کی مذمت کی گئی، جس کی برائی کی گئی، معاذ اللہ. تو یہ ایسا کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہنے دو، ہوگا کوئی مذمم، میں تو محمد ہوں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کر پیدا کیا ہے، قابل تعریف. تو ان کے کہنے سے مذمم تھوڑی ہو رہا ہوں میں، دفع کرو، کہنے دو ان کو. تو ایسی مثالیں حدیث میں موجود ہیں. اب وہ جو مذمم کہتے تھے وہ بھی تو توہین تھی نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد بنایا ہے، جس کو اللہ نے احمد بنایا ہے، جس کی اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا تعریفوں میں آیات نازل فرمائی ہیں، ان کی مذمت کرنا یا ان کو معاذ اللہ برا کہنا، تو یہ تو توہین ہو گئی نا. تو یہاں بھی ایک شخص نے توہین کی کہ حضور کا نام پاک تمسخر سے لیا. تو تمسخر کا معنی ہے مسخرہ پن، یعنی عربی میں کہتے ہیں تمسخر، تو اس کا معنی ہم یہ لیتے ہیں کہ مذاق اڑانا. اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حکایت کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں دہن کش کرد و از تسخر بخواند نام احمد را دهانش کش بماند. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں پہلا شعر لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے منہ چڑھا کر تمسخر سے حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا، اس کا منہ ٹیڑھا رہ گیا، منہ ٹیڑھا ہو گیا اس کا. یعنی اس نے محمد نام لیا ٹیڑھا منہ کر کے، چڑھانے کے انداز میں، معاذ اللہ. تو فرمایا کہ اس کا تو منہ ٹیڑھا ہو گیا، سزا دی اللہ نے اس کو. اللہ ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، کبھی فوراً گرفت فرماتا ہے، فوراً یہاں کوئی عمل کرے اور یہاں پکڑ لے اللہ. اور کبھی اللہ نے فرمایا کہ میں ڈھیل دیتا ہوں، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے. چنانچہ یہاں پر فوراً اثر ہوا. فوراً اثر یہ ہوا کہ جیسے ہی اس نے مسخرے پن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لیا تو اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا. آدہن کش کرد و از تسخر بخواند، وہ شخص جس نے منہ چڑھا کر تمسخر کیا، نام پاک لیا، نام احمد را دہانش کش بمان. یہاں مولانا روم نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذاتی نام لیا ہے وہ احمد لیا ہے. تو ذاتی نام حضور کے دو ہیں، محمد اور احمد.
محمد 4 مرتبہ آیا ہے قرآن میں اور احمد 1 مرتبہ آیا ہے قرآن میں. وہ ایک آیت شریفہ میں آیا ہے احمد، تو دونوں نام حضور کے ذاتی نام ہیں. اور جس آیت میں آیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسمہ احمد. یہ قرآن مجید کی آیت شریف کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، بشارت دیتا ہوں ایک اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. تو یہ تو آیت شریفہ ہو گئی نا قرآن کی، یعنی قرآن میں آ گئی بات. تو احمد نام قرآن میں بھی آ گیا اور محمد نام یہ بھی قرآن میں آ گیا. اور صفاتی نام حضور کے بہت سارے ہیں، صفاتی نام قرآن میں بھی ہیں. مثلا رؤوف اور رحیم یہ بھی حضور کے صفاتی نام ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے بھی صفاتی نام ہیں. اب اللہ کا ذاتی نام تو ایک ہی ہے اللہ، بس یہ ذاتی نام ہے اللہ کا، کوئی اور رکھ نہیں سکتا اپنا نام اللہ. صرف اللہ ہی کو زیبا ہے کہ وہ اللہ ہے. مگر صفاتی نام اللہ کے بھی بہت سے ہیں اور رسول اللہ کے بھی بہت سے ہیں، تو وہ تو ہیں. مگر یہاں بات ہو رہی ہے ذاتی نام کی. مولانا روم نے محمد نام یہاں نہیں لایا شعر میں، احمد لایا. کیوں لایا؟ شعری تقاضے کو رکھتے ہوئے سامنے. شعری تقاضا یہ ہے کہ یہاں محمد نہیں آ سکتا تھا، نام احمد آیا. نام احمد را دہانش کشبمان. اب اگر وہ لکھ دیتے نام محمد را دہانش کشبمان تو وزن بگڑ جاتا. محمد نام لکھنے سے شعر کا وزن آؤٹ ہو جاتا. تو شعری تقاضا جو ہوتا ہے وہ چاہے کسی قسم کا بھی شعر ہو، اس میں تقاضے کو دیکھنا پڑتا ہے، بیلنس، وزن. تو وزن کے مطابق مولانا روم نے یہاں پر حضور کا جو نام لیا وہ احمد لیا اور فرمایا کہ نام احمد را دہانش کش بماند. جب اس نے نام پاک لیا تمسخر کے ساتھ لیا تو اس کا منہ ٹیڑھا رہ گیا، فوراً اثر ہو گیا. ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ اللہ گرفت کرتا ہے کبھی فوراً. تو ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک شخص تھا، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو اس سے ارشاد فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے جواب میں کہا میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا ہے. جھوٹ کہا، سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا. جو اس نے یہ کہا تو ہاتھ پہ فالج ہو گیا. اللہ نے فوراً گرفت کر لی. جھوٹ بولا تھا نا اس نے اللہ کی رسول کی بارگاہ میں. اگر وہ سیدھے ہاتھ سے کھانے لگ جاتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ وہ کھا رہا تھا الٹے ہاتھ سے. جب رسول اللہ نے ٹوک دیا اور اس کو بتا دیا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ تو وہ کھا لیتا تو ٹھیک تھا، لیکن اس نے جھوٹ بولا. اس نے کہا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا میرا. تو جو اس نے کہا حدیث میں ہے کہ سیدھا ہاتھ میں فالج ہو گیا، کہ واقعی کام کرنا چھوڑ دیا اس نے. تو یہ سب سبق ہے، یعنی کہ عبرت کے لیے سبق ہے. حدیث پاک میں مثالیں موجود ہیں، تو یہ بھی ایک مثال ہے، یہ بھی ایک سبق ہے. مولانا روم فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے منہ کو ٹیڑھا کر کے احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لیا تو منہ ٹیڑھا ہو گیا. اب اس کو احساس ہوا. فرماتے ہیں باز آمد کہ محمد عفو کن اے ترا الطاف علم من لدن. اب وہ آپ کے پاس آیا حضور میں، نبی پاک کے پاس. جب منہ ٹیڑھا ہو گیا نا تو احساس تو ہو گیا اس کو
کہ یہ منہ جو ٹیڑھا ہوا ہے نا یوں ہی نہیں ہوا، میں نے اللہ کے رسول کا نام مذاق اڑاتے ہوئے لیا ہے تو اللہ نے مجھے سزا دی ہے، تو چلو اب اس سزا کو بخشوانے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس چلو۔ مولانا روم فرما رہے ہیں بعض و آمد آ گیا حضور کے پاس، کہ محمد عفو کن، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عفو کن، معاف کر دیجئے، معافی دے دیجئے مجھے، معافی مانگتا ہوں آپ سے، میں نے سزا بھگت لی، اپنے برے عمل کی، توہین کی آپ کے، مجھے سزا مل گئی، اللہ تعالیٰ نے دیکھے میرا منہ ٹیڑھا کر دیا، تو میں تو آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں گے تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ اب یہاں پر مولانا روم نے محمد کا لفظ لایا کیونکہ یہاں پر شعری تقاضا محمد کے نام سے پورا ہو رہا ہے۔ اے محمد اس نے کہا، اب یہ جو اے محمد ہے، یا محمد، یا رسول اللہ، یہ حرف ندا کہلاتی ہے، ندا ہے۔ اس میں علماء نے فرمایا کہ جب بطور ندا کے غائبانہ حضور کو پکارا جائے تو یا محمد بھی کہہ سکتے ہیں، یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کرتا تو پھر اس کے لیے حکم تھا کہ وہ ادب سے نام لے اور حضور کو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کہہ کر پکارے۔ تو اگر کہیں یا محمد کا لفظ آتا ہے تو اس کی اجازت اس طور سے ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نعت شریفہ ہے، یا محمد تیری دھن میں مر جائیں گے، یا محمد تیری دھن میں تجھ پہ قرباں جہاں اپنی، تجھ پہ اس طرح سے بہت سی نعتیں ہیں فارسی زبان میں، عربی زبان میں، جس میں یا محمد کے الفاظ آئے ہیں۔ تو اس میں فقہاء نے، مفتیان کرام نے یہ لکھا ہے کہ غائبانہ طور پر ندا میں یا محمد کہہ کر پکارنا ممنوع نہیں ہے اور ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی صفاتی اعتبار سے آپ یا محمد کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ شخص آیا اور اس نے کہا اے محمد عفو کن، اے ترا الطاف علم من لدن۔ اب اس نے کہا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی حاصل ہے، اعتراف کیا اس نے۔ من لدن، لدن کا ایک معنی ہے نزدیک، اور جب ہم کہتے ہیں علم لدن یا علم لدنی تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ ایسا علم جو کسی دنیا میں استاد سے حاصل نہ کیا گیا ہو بلکہ باری تعالیٰ نے براہ راست ان کو عطا فرمایا ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہاں، علم لدنی۔ سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا مدارس میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں استادوں سے علم حاصل کرتے ہیں، یا اور علماء کرام اپنے اپنے استادوں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کسی استاد سے نہیں پڑھا۔ ان کو جو کہا جاتا ہے امی قرآن مجید میں، اس سے بعض کو غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے کہا بے پڑھے ہوئے، تو بے پڑھے ہوئے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دنیا کے استاد سے نہ پڑھے ہوئے، اللہ سے پڑھے ہوئے، یہ سمجھنا ہے اس کو۔ ایک دیوبند کے مفتی نے ایک مرتبہ ویڈیو میں یہ بات کر دی تھی، تو ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا، گرفت کی، تعاقب کیا
کہ تم نے یہ بات غلط کی ہے، حضور کی شان اقدس کے خلاف ہے کہ تم نے کہا کہ امی کہ بے پڑھے ہوئے، بے پڑھے نہیں، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، دنیا میں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، یہ ہے معنی۔ اور علم لدنی ان کو اللہ نے دیا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو سکھایا ہے۔ اور بہت بڑے عاشق رسول شاعر گزرے ہیں ہندوستان میں، حضرت امیر مینائی، میرے دادا جد امجد رحمۃ اللہ علیہ میلاد النبی کی محفل میں ان کا میلاد نامہ پڑھا کرتے تھے، اور معراج النبی کی محفل میں ان کا معراج نامہ پڑھا کرتے تھے۔ بہت طویل اور بڑا مشکل الفاظ کا تھا وہ، ہر ایک بندہ پڑھ نہیں سکتا، بڑا مشکل الفاظ میں تھا وہ، اردو کی مشکل زبان، جو مشکل الفاظ۔ ان کے اشعار ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ تعلیم جبرائیل امی تھی برائے نام، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے۔ حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر، دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے۔ یعنی خود کسی دنیا کے استاد سے نہیں پڑھا تھا، مگر فرشتوں کو پڑھاتے تھے، ان سے جبرائیل علیہ السلام سیکھتے تھے۔ اب سمجھ آئی بات کہ امی ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ کوئی نقص نہیں ہے، خوبی ہے۔ یہ سمجھنے کی بات۔ کوئی سمجھے ارے بے پڑھے ہوئے نہیں ہے بھائی، بے پڑھے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، تو یہ تو خوبی ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا مگر علم ایسا ملا کہ کوئی ان کے علم کے برابر پہنچ نہیں سکتا۔ علم لدنی۔ تو مولانا روم فرما رہے ہیں یہاں پر، بعض آمد کہ محمد عفو کن، وہ واپس آیا حضور کے پاس، لوٹ کر ان کے پاس، اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ آپ اگر اپنے علم سے چاہیں تو ابھی میرا بیڑا پار کر دیں آپ۔ من ترا افسوس می کردم بجہل، من بدم افسوس را منصوب اہل۔ کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میں نے جہالت سے آپ سے تمسخر کیا، حالانکہ تمسخر کا منصوب و مستوجب تو میں خود تھا۔ یعنی وہ یہ مان رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں تو خود اس لائق تھا کہ کوئی میرا مذاق اڑائے، میں نے آپ کے نام پاک کا مذاق سے لے لیا تو مجھ کو سزا ملی ہے، تو اب آپ اللہ کے واسطے مجھ کو معاف کر دیں تو پھر اللہ بھی معاف کر دے گا۔ اچھا اس میں راز کیا ہے؟ ایک راز تو یہ ہے کہ حضور کے وسیلے سے معافی طلب کر رہا ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ توسل ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے تمام اہل سنت و جماعت کا کہ اللہ کے رسول کا توسل پیش کرنا چاہیے بارگاہ الہی میں۔ قرآن سے ثابت ہے کہ جب کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو حضور کے پاس آ جائیں، اے اللہ کے رسول آپ کے پاس آ جائیں اور آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ بھی انہیں معاف کر دے گا۔ تو توسل ہو گیا نا، یہ تو وسیلہ ہو گیا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ وسیلہ، اور دوسری بات کیا ہے کہ چونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کا مذاق اڑایا تھا، حق العبد آ گیا تھا اس میں، بندے کا حق، کہ حضور اللہ کے بندے ہیں، کتنے ہی بلند و بالا مقام پر ہیں مگر ہیں تو بندے نہ اللہ کے، مگر خاص بندے ہیں۔ تو اس نے چونکہ حقوق العباد میں یہ برا عمل کیا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ اللہ سے معافی مانگتا ڈائریکٹ، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر معافی طلب کرے، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ تو اسی طرح ہے نا کہ 3 دفتر ہیں، حدیث میں آیا
ایک دفتر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں، وہ اللہ کے حقوق ہے کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، معاف کر دے یا پکڑ لے۔ ایک دفتر وہ ہے کہ اللہ اس میں سے کچھ معاف نہیں کرے گا، وہ کفر ہے کہ اللہ اس کو بخشے گا نہیں۔ اور ایک دفتر وہ ہے جس میں سے اللہ کچھ چھوڑے گا نہیں، وہ ہے کہ جو حقوق العباد کا مسئلہ ہو، کہ اگر کسی نے اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی کی تو وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، معاف کر دے اللہ غفور رحیم ہے۔ مگر بندے کا معاملہ آ جائے بیچ میں کہ بندے نے بندے کے ساتھ کوئی ہیرا پھیری کی، کوئی غلط کام کیا، تو پھر اللہ اس بندے سے جب تک معافی نہ کروا لے اللہ معاف نہیں فرمائے گا روز قیامت۔ یا تو یہ دنیا میں معافی مانگ لے اس سے تو پھر تو ٹھیک ہے، جیسے یہ آ گیا بندہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجیے آپ، تو آ گیا نا، آخر خود نہیں معافی مانگا اللہ سے مگر حضور کے پاس آیا، کیونکہ حق العبد آ گیا تھا مسئلہ۔ اب مولا روم فرماتے ہیں چوں خدا خواہت کے پردہ کس درت، میلش اندر تانائے پاکاں برت۔ اب یہ مولانا روم عام بندے نہیں، میرے جیسے نہیں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اس سے سبق سیکھو تم اے لوگو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ چوں خدا خواہت کہ پردہ کس دورت، میلش اندر تانائے پاکاں برت، کہ جب اللہ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک بازوں کی طرف تانا کرنے کے لیے اس طرف ان کو لگا دیتا ہے، یعنی بے ادبی کرنے کی طرف لگا دیتا ہے ان کو، جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کو رسوا ہو جائے کہیں، کیونکہ وہ نیت ایسی رکھتا ہے نا، تو پھر اللہ بھی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ خود ایسی نیت کر رہا ہے رسوائی کی، پکڑ کی، گرفت میں آنے کی، بیڑا غرق ہونے کی، تو پھر کرو بیڑا غرق اپنا۔ تو مولانا فرما رہے ہیں کہ چوں خدا خواہت کہ پردہ کس دورت، میل شندر تو آنا ہے پاکاں برت، جب اللہ چاہتا ہے کہ کوئی اپنی رسوائی کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے کرو اس رسوائی اس کو، تو پھر یہ ہے کہ اس کو پاک لوگوں کے توہین کی طرف لگا دیتا ہے، اس کو پاک لوگوں پہ تان کرنے کی طرف اس کو لگا دیتا ہے، اور وہ لگ جاتا ہے۔ مذاق اڑانا، برا بولنا، یا ان کی شان میں بے ادبی کرنا، یہ سارے الفاظ آپ لے لو، بے ادبی لے لو، تمسخر لے لو، بدتمیزی لے لو، برائی لے لو، کچھ بھی لے لو، کچھ بھی بول دو آپ، وہ اس طرف لگ جاتا ہے۔ چنانچہ مولا روم فرما رہے ہیں ور خدا خواہت کے پوشد عیب کس، کم زند در عیب معیوبہ نفس۔ فرماتے ہیں اور جب خداوند تعالی کسی شخص کے عیب کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ شخص جو ہے نا عیب والوں کا عیب بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کو نہیں دیکھتا، یعنی پردہ پوشی کر لیتا ہے، جانتا بھی ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے مگر وہ پھیلاتا نہیں ہے اس کے عیب کو۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے عیب کو آگے تک دنیا تک پھیلا دے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث پاک میں کہ جو شخص کسی کی کوئی شرمناک بات دیکھ لے تو اس کی پردہ پوشی کرے تو اس شخص کا اجر اس شخص کے برابر ہے جو ایک زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو نکال کر مرنے سے بچا لے۔ ایسا اجر ملے گا اس کو کہ اگر وہ کسی کا عیب چھپا لے، پردہ ڈال دے، خاموخواہ اچھالے نا، یعنی اپنے تک رکھ لے، بس معیوب بات کو دیکھ کر چھپا لے، کیونکہ اس سے متعلق بات نہیں ہے تو وہ اس کو چھپا لے۔ اور اگر وہ اس کے عیب کو، کسی کے عیب کو اچھالے گا
تو پھر حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو ایسی جگہ سے رسوا کرے گا جو اس کو خیال نہیں ہوگا. پھر اللہ بھی اس کو وہاں سے اس کے عیب کو سامنے نکال دے گا. چنانچہ مولانا فرما رہے اگلے شعر میں چوں خدا خواہت کے ماں یاری کنات میل مارا جانب زاری کنت. آہا فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمانا چاہتا ہے نا تو پھر ہم کو گریا و زاری کی طرف لگا دیتا ہے, رونے کی طرف, تڑپنے کی طرف, بے قراری کی طرف پھر ہم کو مائل کر دیتا ہے. خوف خدا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے جب چاہتا ہے اللہ کہ ہماری مدد کرے. تو پھر اس شخص کو بھی اللہ نے چاہا کہ یہ چاہتا ہے کہ معافی کروائے اپنی, تو اللہ نے اس کو بھیج دیا نبی پاک کے پاس کہ جاؤ معافی مانگو جا کر. جب ہمارے نبی ہمارے حبیب و محبوب تمہیں معاف کر دیں گے تو اللہ بھی معاف کر دے گا. چنانچہ اس شعر میں جو ابھی آپ نے سنا چوں خدا خواہت کہ ماں یاری کنت میل مارا جانب زاری کنت, جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مدد کرے تو پھر اس کو اپنی یاد کی طرف لگا دیتا ہے. جیسے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو نا, اللہ کی یاد میں بیٹھے ہو تو کوئی روتا ہے اللہ کی یاد میں, لیکن نا نماز میں اگر رونا آ جائے دنیا کی یاد میں تو نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن اگر اللہ کی یاد میں کوئی رونا آ جائے کسی کو بے اختیار تو نماز نہیں ٹوٹے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تو اللہ ہی کی یاد میں تو کھڑا ہوا ہے, اللہ ہی کی عبادت میں تو لگا ہوا ہے. تو اگر اللہ ہی کی طرف دھیان جا کر اس کو رونے کی کیفیت آ جائے تو نماز پہ اثر نہیں پڑے گا. اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ کی یاد میں گریہ و زاری کرے تو یہ آنسو جو اس کی آنکھوں سے ٹپکتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہے, وہ اللہ کو پسند ہے. اور خاکساری عاجزی یہ اللہ کو محبوب ہے. اسی لیے مولانا روم نے یہ شعر لایا کہ گریہ و زاری پیدا کرو اپنے اندر, بے قراری پیدا کرو, غرور کو دفع کرو. اے خنک, اگلا شعر ہے, اے خنک چشمے کے او گریان او وے ہمایوں دل کے اوبر او بریان او. مولانا فرما رہے ہیں کہ اے مخاطب, اے سننے والے, وہ آنکھ ٹھنڈی ہے جو اس کے لیے روتی ہے, اور اے وہ دل مبارک ہے کہ جو اس کے عشق میں جلتا رہتا ہے. اللہ کے عشق میں ہے نا, عشق الہی بہت بڑی نعمت ہے. وہ عشق مجازی تھوڑی ہے. عشق مجازی ہوتا ہے دنیا کے کسی کے عشق میں مبتلا ہو جانا, اس کو کہتے ہیں ہم عشق مجازی. اور عشق الہی وہ ہوتا ہے جو خاص اللہ پاک کے محبت اور عشق میں ہو جائے. تو اگر اللہ کی محبت میں, اللہ کے عشق میں کسی کو رونا آ جائے تو کیا ہی بات ہے. ہاں, وہ نماز میں آ جائے تو نماز بھی نہیں ٹوٹے, اور ویسے رونا آ جائے تو بیڑا پار بھی ہو جائے, دعا میں رونا آ جائے تو دعا قبول ہو جائے. یہ بات ہے, جس طرح بھی ہو جائے, مطلب کہ گریہ آ جائے, گریہ اللہ کو گریہ پسند ہے. ایک شعر ہے مولانا روم کا الگ سے یاد آ رہا ہے. مولانا فرماتے ہیں جس خوشو بندگیو اضطرار اندری حضرت ندارت اعتبار. مولانا فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اندری حضرت یعنی اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کا اعتبار نہیں ہے سوائے بندگی اور گریے کے خشوع خضوع کے. اور یہ اللہ چاہتا ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے, باقی کوئی چیز کا اعتبار نہیں ہے. یہ بات ہے. چنانچہ مولانا روم فرما رہے ہیں مرحمت فرمود سید عفو کرد چوں سے جرأت توبہ کرد روح زرد. اب مولانا فرما رہے ہیں کہ جب وہ نبی پاک کے پاس آ گیا نا تو پھر حضور تو رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. اللہ بھی رؤوف ہے,
اللہ بھی رحیم ہے اور اللہ ہی نے اپنے محبوب کو رؤوف بھی بنایا, رحیم بھی بنا دیا کہ جو میری صفت ہے اے میرے محبوب میں نے آپ کو بھی دے دی ہے, میں نے دی ہے نا, ذاتی نہیں ہے, عطائی ہے. یہی تو مسئلہ ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا کہ ہم لوگ عطائی کے قائل ہیں اور وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی باتیں. اب یہ الگ موضوع ہے, اس وقت نہیں کر سکتا میں, وقت نہیں ہے اتنا. تو جب اللہ کے حضور کی, اللہ کے حبیب محبوب کی بارگاہ میں وہ شخص آ گیا اور معافی کا طلبگار ہوا, مولانا فرما رہے ہیں مرحمت فرمود سید عفو کرت. جب اس شرمندہ شخص نے جرت کر کے توبہ کی تو سرور کونین نے اس پر رحم کر لیا اور اس کو معاف کر دیا. عفو کرت, معافی کر دی. حضور کی تو شان اقدس یہی ہے کہ جو معافی مانگ لے پھر حضور اس کو معاف فرما دیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے تم نے معافی مانگ لی. اور مولانا روم یہ فرمان بتانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی حرکت کر لے اور پھر معافی بھی طلب کر لے تو معاف کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے معاف کرنا اور اللہ کے رسول کی صفت ہے معاف کرنا. تو بندوں میں بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ کوئی خلوص دل سے شرمندہ ہو جائے اور اپنے کیے پر توبہ جاری کرنے لگ جائے تو اس کی معافی کو قبول کر لو. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. رحم خواہی رحم کن بر اشک بار, رحم خواہی بر ضعیفاں رحمتار. معلوم فرما رہے ہیں کہ اگر تم, اب لوگوں سے فرما رہے ہیں, اگر تم رحم چاہتے ہو تو گریہ زاری کرنے والے پر رحم کرو, اگر تم رحم کے خواستگار ہو تو تم کمزوروں پر رحم کرو. کرو مہربانی, ایک دفعہ میرے جد امجد نے شعر پڑھا, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. ایک دفعہ میرے جد امجد نے ایک بڑی مختصر حدیث پڑھی, موضوع چل رہا تھا تو فرمایا حدیث پاک ہے ارحم ترحم, تو رحم کر تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے. ارحم ترحم, تو رحم کر تاکہ تجھ پر بھی رحم ہو. یعنی اگر تو رحم نہیں کرنے والا تو تو کیوں اللہ سے رحم مانگتا ہے؟ تو خود بھی رحم کرنے والا بن تاکہ اللہ بھی تجھ پر رحم کرے. تو بس یہ آج کی نشست میں نے مولانا روم کی مثنوی شریف کے دفتر اول حصہ اول سے ایک حکایت کے کچھ اشعار پیش کیے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ادب بارگاہ رسالت میں ہر موقع پر لازم ہے, ضروری ہے. چاہے نام پاک لیا جائے, چاہے صفات بیان کی جائیں, چاہے تعریف کی جائے, تو ادب کا خیال رکھا جائے. اس پر تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے صورت نازل فرمائی. دیکھیے نا سورۃ الحجرات, اس کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ تو ہیں ہی اسی پر کہ آداب بارگاہ رسالت. بات کرنا ہو تو کیسے کرو, آواز نکالنا ہو تو کیسے نکالو, پکارنا ہو آپس میں ایک دوسرے کو ایسے مت پکارنا, یہ سب بتایا. اگر ملنے جانا ہو تو ان کو آواز مت دینا, باہر بیٹھ جانا. جب اللہ کے رسول خود بات تشریف لائیں تو آگے بڑھ کر ملاقات کر لینا ان کی خدمت میں, لیکن اس طرح نہیں کہ جا کر دوسروں کی طرح ان کو آوازیں دے کر بلاؤ, یہ نہیں. تو یہ سارے آداب قرآن میں اللہ نے خود سکھائے ہیں بندگان خدا کو. تو اسی لیے صوفیاء کرام اولیاء اعظام بھی یہ آداب جو ہے ہم کو بتاتے ہیں. جیسے مولانا روم نے اس حکایت کے نتیجے میں یہ بتایا کہ دیکھو جس نے بیعت بھی کی تھی فوراً اللہ نے گرفت کی, منہ ٹیڑھا کر کے نام لیا حضور کا تو منہ ٹیڑھا ہو گیا. اب معافی مانگا تو پھر اللہ نے معاف اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے معاف کر دیا. یہ بات ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ جو توہین رسالت کے مرتکب لوگ ہوتے ہیں نا, تو ان کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول تو معاف کر دیا کرتے تھے, آپ لوگ معاف نہیں کرتے ہو. اس کا جواب
علماء اور مفتی یا محدثین یا فقہا انہوں نے اپنی اپنی تحریرات میں یہ دیا ہے کہ یہ معاف کرنے کا اختیار خود اللہ کے رسول کو ہے، ہم کو نہیں ہے. ہم کو تو اپنی معافی کا اختیار ہے کہ ہماری شان میں کچھ کر دے تو ہم کہے بھائی ہم نے معاف کیا. ارے اللہ کے رسول کے شان میں کوئی گستاخی کرے تو وہ اللہ کے رسول ہی معاف کرنے والے ہیں، ہم کو نہیں معاف کرنے والے. ہمارے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، اس کو سزا دینی پڑے گی. یہ بات ہے. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہوتی. اللہ تعالیٰ آج کے درس کی حاضری قبول فرمائے. آمین. ہے روح افزا سلام رومی، ہے روح حیا ابدی حیات. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ